السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستوں، رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی معجزات سے بھری ہوئی ہے، اور ان معجزات کا ظہور ان کی ولادت سے پہلے بھی ہو چکا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک میں تھے، تب بھی کئی عجیب و غریب اور حیران کن واقعات رونما ہوئے جو اس بات کی دلیل تھے کہ آنے والا بچہ عام انسان نہیں بلکہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آنے والا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں ان کو اپنے بطن میں لیے ہوئے تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں شام کے محل تک نظر آتے تھے۔ یہ واقعہ پہلا روحانی معجزہ سمجھا جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے ہی ان کے نورانی اور برگزیدہ مقام کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ نور اتنا روشن تھا کہ گویا چاند زمین پر اتر آیا ہو۔ جب دنیا تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلمت کے بادل چھائے ہوئے تھے اور انسانیت ایک سچے رہنما کی منتظر تھی، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر اپنی سب سے بڑی رحمت نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے شکم مبارک میں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت ہوئی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب میں ان کو اپنے پیٹ میں اٹھائے ہوئے تھی تو ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک ایسا نور نکلا جس کی روشنی میں شام کے محل تک نظر آتے تھے۔ یہ خواب صرف ایک تصور نہیں تھا بلکہ حقیقت کا آئینہ تھا۔ یہ وہ پہلا معجزہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی کے طور پر دکھایا۔ یہ نور کوئی عام روشنی نہ تھی بلکہ نبوت، ہدایت اور سچائی کا وہ پہلا شعاع تھا جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی دنیا کے لیے امید کی کرن بنا۔ حضرت آمنہ کے اس خواب میں جو نور ظاہر ہوا، اس کی روشنی شام تک پہنچی۔ اس کی روحانی تفسیر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ وہ نور جو حضرت آمنہ کے جسم سے ظاہر ہوا، در حقیقت پوری انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت کی علامت تھا۔ یہ معجزہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی آمد کو کیسے خاص انداز میں ظاہر فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہی نور تھا، جیسا کہ قرآن میں بھی ارشاد ہوا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور واضح کتاب آ گئی ہے۔ سورہ مائدہ اس کی آیت نمبر 15۔ نتیجہ، یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا نور ہیں۔ ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے معجزات کا آغاز ہو چکا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو جو نور دکھائی دیا وہ ہمارے لیے ایک بڑی علامت ہے کہ یہ دنیا کسی عام انسان کے استقبال میں روشن نہ ہوئی بلکہ رحمت للعالمین کے قدموں میں جگمگائی۔ دنیا ظلم و جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، انسانیت راہ ہدایت کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ ایسے وقت میں مکہ کی ایک معزز، پاکباز اور نیک سیرت خاتون حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے شکم میں ایک ایسی ہستی کی آمد ہونے والی تھی جس کا نور نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کو جگمگانے والا تھا۔ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک چمکتا ہوا نور نکلا ہے جو شام کے محلات تک جا پہنچا۔ یہ خواب ان کے لیے حیران کن بھی تھا اور روحانی سکون بخش بھی۔ جب انہوں نے یہ خواب اپنے بزرگوں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، اے آمنہ، یہ خواب بشارت ہے کہ تم ایک عظیم نبی کی ماں بننے والی ہو۔ یہ پہلا معجزہ تھا جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمایا۔ نور کی یہ جھلک در حقیقت اس بات کی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سرحدوں سے ماورا ہوگا اور وہ ظلم، گمراہی اور جہالت کو ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوں گے۔ جب حضرت آمنہ اپنے حمل کے آخری مہینوں میں تھیں تو ایک دن وہ شدید بیمار ہو گئیں۔ جسم کمزور ہو گیا، چہرے پر تھکن اور پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ خاندان کی عورتیں جمع ہو گئیں، سب گھبرا گئیں کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، مگر حضرت آمنہ نے ایک عجیب واقعہ خود بیان کیا۔
جب میری طبیعت انتہائی خراب ہوئی تو میں نے محسوس کیا کہ میرے پیٹ کے اندر ایک عجیب سی راحت اور ٹھنڈک اتری۔ پھر مجھے نیند آ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت میرے قریب آئی اور کہا، اے آمنہ تو نہ ڈر، کیونکہ تیرے بطن میں جو بچہ ہے وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، تجھے شفا مل جائے گی۔ جب حضرت آمنہ بیدار ہوئیں تو واقعی ان کی طبیعت بہتر ہو چکی تھی، کمزوری جاتی رہی اور چہرے پر نئی تازگی اور سکون آ گیا۔ یہ واقعہ ایک اور عظیم معجزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی نے ماں کو شفا دے دی اور بیماری کو سکون میں بدل دیا۔ اسلامی تاریخ ایسے بے شمار معجزات سے بھری ہوئی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کی گواہی دیتے ہیں۔ ان معجزات میں ایک بہت مشہور اور روحانی اثر رکھنے والا واقعہ یہ بھی ہے کہ درخت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے اور ان کے احترام میں جھک جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ایک سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ادھر آ جا۔ یہ سننا تھا کہ وہ درخت اپنی جگہ سے جڑوں سمیت اکھڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، اور جب قریب پہنچا تو ادب و احترام سے جھک گیا، گویا سجدہ کر رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت سے سوال کیا، میں کون ہوں؟ درخت نے عرض کیا، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا واپس اپنی جگہ چلا جا۔ درخت دوبارہ اپنی جگہ پر ویسے ہی جا کر جڑ گیا جیسے پہلے تھا۔ معجزہ کھجور کے تنے کا رونا، جب درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فراق پر گریہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا کرتے تھے تو آپ ایک مخصوص کھجور کے تنے کے سہارے کھڑے ہو کر خطاب فرماتے تھے۔ صحابہ کرام سنتے اور فیض حاصل کرتے۔ جب مدینہ میں صحابہ کی تعداد بڑھنے لگی تو ایک صحابیہ نے ایک ممبر تیار کروایا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہو کر خطاب فرمائیں اور سب لوگ آپ کی بات سنیں۔ چنانچہ ممبر تیار ہوا اور ایک جمعے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے ممبر پر چڑھ کر خطاب فرمانے لگے۔ پھر وہ معجزہ ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ گئے تو وہ کھجور کا تنا جس سے وہ ٹیک لگاتے تھے ایک بچے کی طرح رونے لگا۔ ایسا درد بھرا اور مسلسل رونا تھا کہ سب صحابہ رضی اللہ عنہم حیران رہ گئے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ایسا لگا جیسے وہ تنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں گریہ کر رہا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزاتی عمل۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کھجور کے تنے کے پاس گئے۔ آپ نے اپنے دستے مبارک سے اس کو تھاما اور یوں فرمایا، اگر میں اسے نہ تھپ تھپاتا تو وہ قیامت تک یوں ہی روتا رہتا۔ مسند احمد، بخاری، ترمذی، صحیح ابن خزیمہ اور مستدرک للحاکم میں روایت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور وہ روتے روتے خاموش ہو گیا۔ مولنا کا دو ٹکڑے ہونا، شق القمر۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تو قریش کے کچھ مشرک نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے رسول ہو تو ہمیں آسمان سے کوئی نشانی دکھاؤ۔ انہوں نے کہا، ہم تب ایمان لائیں گے اگر تم چاند کو دو حصوں میں تقسیم کر دو۔ یہ بات بظاہر ان کے نزدیک مذاق یا ضد تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور پھر وہ معجزہ رونما ہوا جس کی مثال آج تک کسی نبی کے معجزات میں نہیں دیکھی گئی۔ معجزہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم مکہ میں موجود تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑ صفا کے ایک طرف تھا اور دوسرا دوسری طرف، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، اشہدو اشہدو، گواہ رہو گواہ رہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4864، صحیح مسلم حدیث نمبر 2800۔ یہ منظر مکے کے سب لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے بھی اور کفار نے بھی۔ کچھ کفار نے کہا کہ یہ جادو ہے، لیکن جب کچھ قافلے دوسرے شہروں سے آئے تو انہوں نے بھی گواہی دی کہ ہم نے بھی اسی رات آسمان میں چاند کو پھٹتے دیکھا تھا۔ قرآن مجید میں تصدیق۔ یہ معجزہ اتنا عظیم اور واضح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن میں بھی ذکر فرمایا۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، ترجمہ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ سورہ قمر آیت نمبر 1۔
روحانی پیغام، قدرت الہی کی نشانی، چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اونٹنی کا شکایت کرنا، غیر جاندار بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ مدینہ کے اطراف کے باغاتوں، کھجور کے درختوں اور بازاروں کا دورہ کرتے تاکہ لوگوں کی خیر خبر لے سکیں۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ کے ایک باغ سے گزر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک اونٹنی پر پڑی۔ یہ اونٹنی ادھر طرف بندھی ہوئی تھی اور اس کی حالت بہت پریشان کن تھی۔ وہ کرہا رہی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور جیسے وہ کسی سے فریاد کر رہی ہو۔ اونٹنی کی فریاد۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ ایک باغ میں داخل ہوئے، وہاں ایک اونٹنی بندھی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے قریب گئے، اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اس کے مالک کو میرے پاس لاؤ۔ جب مالک آیا تو آپ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، یہ جانور جو تمہاری اللہ سے ڈرو، یہ جانور جو تمہاری ملکیت ہے، اس نے میرے سامنے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور اس پر حد سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ یہ حدیث ماخوذ ہے السنن ابو داؤد، حدیث نمبر 2549، مسند احمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں پر رحم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو انتہائی محبت سے بھرپور ہے کہ آپ صرف انسانوں ہی پر نہیں بلکہ جانوروں پر بھی انتہائی مہربان تھے۔ آپ کے رحم کی گواہی غیر جاندار اور جانور بھی دیتے تھے۔ اس اونٹنی نے اپنی تکلیف بیان نہیں کی، وہ بولی نہیں، مگر اس کے دل کی کیفیت اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کی فریاد سنی، اس کے مالک کو بلایا اور اسے تنبیہ فرمائی۔ معجزہ کی حقیقت یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، یہ اس بات کا معجزاتی اظہار تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دلوں کے حال جاننے کی قوت عطا فرمائی تھی۔ وہ نہ صرف انسانوں کے دل بلکہ جانوروں کی زبان حال کو بھی سمجھتے تھے۔ کنویں کا پانی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے لیے خود بخود اوپر آنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا اس وقت مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھیں جب وہ اپنے بطن مبارک میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے تھیں۔ یہ وہ مبارک وقت تھا جب نہ صرف حضرت آمنہ خود محسوس کرتی تھی کہ ان کے اندر ایک خاص نور ہے، بلکہ گرد و نواح کی چیزیں بھی اس نور کی برکت کو محسوس کر رہی تھیں۔ ان دنوں مکے کی عورتوں کو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جانا پڑتا تھا کیونکہ گھروں میں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا تھا۔ معجزہ کنویں کا پانی اوپر آنا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، جب میں پانی بھرنے کے لیے کنویں پر جاتی تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا، حتیٰ کہ مجھے ڈول نیچے ڈالنے کی ضرورت نہ رہتی۔ یہ ایک حیرت انگیز منظر ہوتا۔ دوسرے لوگ مشکل سے پانی نکالتے، لیکن جب حضرت آمنہ آتی تو پانی ابل کر اوپر آ جاتا، جیسے وہ ان کا انتظار کر رہا ہو۔ یہ بات اہل مکہ کے لیے باعث حیرت بن گئی تھی۔ لوگ آپس میں کہتے، آمنہ کے ساتھ کچھ خاص ہے، کونوں بھی ان پر مہربان ہو گیا ہے۔ روحانی مفہوم۔ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سراپا رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اپنی ولادت سے پہلے ہی اثر دکھا رہا تھا۔ حضرت آمنہ کے جسم میں موجود نور نے بے جان کنویں کو بھی متاثر کیا۔ کائنات کی تابعداری۔ کنویں کا پانی خود اوپر آنا کوئی معمولی بات نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تھا، اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ نظام تبدیل فرمایا۔ حضرت آمنہ کا مقام۔ یہ معجزہ حضرت آمنہ کی عظمت و بزرگی کی بھی نشانی ہے کہ اللہ نے ان کو اس وقت کے لیے چن لیا جب نور نبوت ان کے رحم میں تھا۔ حضرت آمنہ کو حمل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ کوئی درد، نہ سوجن، نہ تھکن، نور نبوت کی برکت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترمہ حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا قریش کے نہایت معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ نیک سیرت، باحیا اور صاف دل خاتون تھیں۔ جب آپ کے شوہر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہوا تب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمل میں تھیں۔ عام طور پر ایک خاتون جب حمل میں ہوتی ہے، خاص طور پر ابتدائی یا آخری ایام میں، تو اسے جسم میں سوجن، سویلنگ، پیروں میں درد، کمر درد، متلی یا تھکن، نیند میں بے چینی یا کبھی کبھی بے ہوشی یا بے آرامی جیسے تکالیف کا سامنا ہوتا ہے۔
مگر حضرت آمنہ نے جو تجربہ کیا وہ قدرت الہی کا خاص عطیہ تھا۔ معجزہ، بغیر درد کے بابرکت حمل۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بطن میں لیے ہوئے تھیں تو مجھے نہ کوئی بوجھ محسوس ہوتا تھا، نہ تھکن، نہ پیروں میں سوجن، اور نہ وہ تکلیف جو عام عورتوں کو ہوتی ہے، بلکہ مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے جسم میں نور اتر چکا ہے اور میں ہلکی پھلکی ہو گئی ہوں۔ یہ حضرت آمنہ کا ذاتی مشاہدہ تھا جو اس وقت کی تمام عورتوں سے مختلف تھا۔ لوگ حیران ہوتے تھے کہ آمنہ کو تو حمل میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ روحانی تشریح، نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود سراپا رحمت اور برکت تھا۔ آپ کے وجود نے اپنی ماں کے جسم کو بھی سکون عطا فرمایا۔ کائنات کا سکون۔ جس طرح زمین پر چاندنی اترے تو ٹھنڈک آتی ہے، ویسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطن مادر میں موجود ہونے سے جسمانی تکالیف دور ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے تسکین۔ حضرت آمنہ پر اللہ تعالیٰ نے خاص سکون اور راحت نازل فرمائی تاکہ اس عظیم امانت کو کمال آرام سے سنبھالیں۔ جب بادل حضرت آمنہ پر سایہ کرتے تھے، آمد مصطفیٰ کی نشانی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ تھیں۔ جب وہ آپ کو اپنے شکم مبارک میں لیے ہوئے تھیں تو ان کے ساتھ کئی عظیم معجزات اور نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ حضرت آمنہ جب دھوپ میں جاتیں تو آسمان سے بادل اتر آتا اور ان کے سر پر سایہ کر لیتا۔ یہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا یہاں تک کہ واپس سایہدار جگہ آ جاتی۔ یہ کیوں خاص معجزہ تھا؟ یہ بادل کوئی عام بادل نہ تھا، وہ نہ بارش کے لیے آتا نہ آسمانی نظام سے جڑا تھا، بلکہ صرف حضرت آمنہ پر سایہ کرنے کے لیے نازل ہوتا۔ بادل کی حرکت۔ وہ بادل حضرت آمنہ کے ساتھ ساتھ چلتا، جہاں وہ جاتی وہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت۔ حضرت آمنہ اپنے شکم میں سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے تھیں، اس لیے اللہ نے قدرتی نظام کو ان کی خدمت پر لگا دیا۔ جب ایک بھیڑیا بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ یہ واقعہ مدینہ کے قریب کسی مقام پر پیش آیا جب ایک شخص بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ ایک عام چرواہا تھا، لیکن اس دن اس نے جو منظر دیکھا اس نے اس کی زندگی بدل دی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور بکریوں پر حملہ کر کے ایک بکری کو لے گیا۔ چرواہے نے اس سے بکری چھین لی۔ بھیڑیا تھوڑا پیچھے ہٹا اور انسانوں کی طرح بول پڑا۔ بھیڑیے کا کلام معجزہ۔ بھیڑیا بولا، تم نے مجھ سے رزق چھینا ہے، حالانکہ اللہ نے مجھے بھی رزق دیا ہے، لیکن تم عجیب لوگ ہو۔ اللہ کا نبی تمہارے درمیان ہے، تم اس کی بات سننے کے بجائے بکریاں چرا رہے ہو۔ چرواہا حیران زدہ ہو گیا۔ وہ بھاگتا ہوا مدینہ پہنچا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اس نے سارا واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جمع کیا اور فرمایا کہ اگر تم چاہو تو یہ چرواہا تمہیں یہ بات دوبارہ سنا دے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنا، ایمان تازہ ہوا اور سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں اور ہر شے آپ کی گواہی دے رہی ہے۔ حضرت آمنہ کا خواب۔ جب فرشتوں نے کہا محمد کی حفاظت ہم کریں گے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جب حمل کے آخری مہینوں میں تھیں تو ان کے ساتھ ایک رات نے ایک ایسا دل دہلا دینے والا اور نورانی خواب دیکھا جس نے ان کے دل میں امن، محبت اور یقین بھر دیا۔ حضرت آمنہ نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس ایک نورانی شخص آیا، اس نے مجھے تسلی دی اور کہا، اے آمنہ، تو سب عورتوں میں افضل ہے کیونکہ تیرے بطن میں دنیا کے سردار کا نور ہے۔ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ اور پھر کہا گیا، فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَّاهُ فِي السَّمَاءِ احمد وَفِي الْأَرْضِ محمد۔ بے شک اللہ نے اس کا نام آسمان میں احمد رکھا ہے اور زمین میں محمد۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا کہ 4 نورانی پروردگار کے فرشتے آسمان سے اترے اور میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اے آمنہ، تو خوف نہ کھا کیونکہ ہم اللہ کے حکم سے تیرے بچے کی حفاظت پر مامور کیے گئے ہیں۔ یہ جملہ دل کو بہت سکون دیتا ہے۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ اس معجزے کی روحانی گہرائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے معمور کیے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نبی کی حفاظت صرف زمینی ماں کے رحم پر نہیں بلکہ آسمانی نگرانی میں تھی۔ ماں کو خواب میں تسلی دی گئی۔ دنیا کی ہر ماں ڈرتی ہے، گھبراتی ہے، خاص طور پر حمل کے دنوں میں، مگر حضرت آمنہ کو خود اللہ کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ یہ بچہ خاص ہے اور ہم اس کی نگہبانی خود کریں گے۔
سٹار نام کی بشارت بھی آسمان سے ملی۔ محمد جس کا مطلب جس کی بار بار تعریف کی جائے، وہ نام زمین و آسمان دونوں میں چنا گیا۔ سٹار حضرت آمنہ کے قدموں کے نیچے پتھر نرم ہو جاتے۔ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رحم مبارک میں لیے ہوئے تھیں تو ان کے ساتھ زمین و آسمان میں ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی تھیں جو پہلے کسی ماں کے ساتھ نہ ہوئی تھیں۔ ان کا چلنا، سونا، اٹھنا، بولنا سب کچھ نور کے زیر اثر تھا۔ حضرت آمنہ خود بیان کرتی ہیں، روایات کے مطابق، جب میں سخت راستوں یا پتھریلے علاقوں سے گزرتی تو میرے قدموں کے نیچے کی زمین نرم ہو جاتی جیسے میں روئی یا گیلی مٹی پر چل رہی ہوں۔ سٹار یہ معجزہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر۔ یہ معجزہ اس بات کی نشانی تھا کہ نبی کا نور صرف رحم مادر میں ہونے کے باوجود بھی زمین و آسمان کو متاثر کر رہا تھا۔ زمین کا ادب، حضرت آمنہ کے قدموں کے نیچے کی زمین جو عام طور پر سخت پتھریلی ہوتی تھی وہ خود کو نرم کر لیتی تھی، صرف اس لیے کہ اس پر وہ ماں چل رہی ہے جس کے بطن میں اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سٹار کائنات کی اطاعت، درخت جھکتے تھے، چاند چمکتا تھا، بادل سایہ کرتا تھا اور اب پتھر نرم ہو رہے تھے۔ یہ سب ایک آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں تھے۔